السلام علیکم ناظرین، فیس بک لائیو میں خوش آمدید۔ یہ ہمارا دوسرا سیشن ہے جس میں ہمارے ساتھ وزیر صحت اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن ہیلتھ ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب موجود ہوتے ہیں۔ آپ ان سے صحافیوں کے پوچھے ہوئے سوالات کے جوابات تو سنتے رہتے ہیں، لیکن فیس بک لائیو میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے عام ناظرین جو ہیں اور فیس بک کے جو دوست ہیں وہ ان کے ذہن میں جو سوال ہیں ان کے ہم جوابات دے سکیں۔ تو آئی ویلکم ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ جیسے میں ذکر کر رہا تھا کہ اس سیشن کا مقصد جو ہے وہ عام جو ہمارے شہری ہیں ان کے ذہن میں جو سوال ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ کامنٹس میں وہ بھیجیں اور ہم وہ آپ سے پوچھ سکیں۔ سو تھینک یو ویری مچ۔ پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہے ویسے وہ جنرل ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کرونا کے حوالے سے کہاں کھڑا ہے اور نمبر جو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر زین۔ پاکستان جی اس وقت اپنے جو آؤٹ بریک کے ایسے مرحلے میں ہے کہ جہاں ابھی صورتحال جس کو مانیٹر کر رہے ہیں اس کے مطابق پارے کیسز ابھی بڑھ رہے ہیں اور ڈیتھس بھی بڑھ رہی ہیں اور ٹیسٹس بھی بڑھ رہے ہیں۔ لیکن آپ مجھے فوراً شاید یہ یاد کرائیں گے کہ پچھلے چند دنوں کے اندر کچھ کیسز بھی کم ہوئے، کچھ ٹیسٹ بھی کم ہوئے، کچھ ڈیتھس بھی کم ہوئیں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ہم اس کے بارے میں بڑا محتاط رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ یقیناً جو پازیٹیوٹی تھی وہ کچھ کم ہوتی ہوئی نظر آئی ہمیں۔ تقریباً 16% تک پہنچ گئی تھی، یہ 23% تک ہوتی تھی تو یہ 16% تک پہنچ گئی ٹیسٹوں کی پازیٹیوٹی۔ جی ٹیسٹوں کی پازیٹیوٹی۔ اسی طرح کل جو ہماری ڈیتھس تھیں جو کہ کئی دنوں سے 100 سے اوپر جا رہی تھیں، کل وہ 60 تھیں۔ لیکن اس طرح کی فلکچویشنز جو ہے نا، اس طرح کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ ہو جاتا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ کچھ وجوہات آپ کو پتہ لگ جاتی ہیں، کچھ وجوہات پتہ نہیں بھی چلتی۔ تو اس سلسلے میں ایک رجحان نظر تو آ رہا ہے، لیکن میں اس کے بارے میں بھی بڑا محتاط ہوں۔ میں بالکل کوئی پری میچور اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، لیکن میں یہی کہوں گا کہ اس وقت ہمیں تمام لوگوں کو پاکستان میں یہی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں کیسز کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ ہمارا ابھی دیکھیں نا، آج کا اگر میں آپ کو نمبر بتاؤں تو جو لوگ وینٹیلیٹرز پہ ہیں وہ تقریباً رفلی اسپیکنگ 550 لوگ ہیں۔ اگر 550 لوگوں کو اگر وینٹیلیٹرز پہ ہیں تو اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس میں سے 85 سے 90% لوگ جو ہیں وہ جانبر نہیں ہو سکیں گے، تو بالکل بڑا آسان ہے یہ اندازہ لگانا کہ آنے والے دنوں میں جو اموات ہیں وہ بڑھیں گی۔ تو لہٰذا قطعاً میرا خیال ہے کہ کسی ابھی ایسی خوش فہمی میں نہیں جانے کی ضرورت کہ جیسے کہ پاکستان میں کوئی جسے لوگ کہتے ہیں کہ پیک آ گئی ہے، پلیٹو ہو گیا ہے اور ہم شاید نیچے جا رہے ہیں، ایسی ابھی قطعاً بات نہیں ہے۔ ہمیں تمام تر وہ احتیاطی تدابیر، وہ احتیاطی رویے، وہ تمام SOPs اور پروٹوکولز، گائیڈ لائنز جو ہم نے جاری کیے ہوئے ہیں ان کی جتنی اب ضرورت ہے شاید اس سے پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی، اور آنے والے کئی ہفتوں کے دوران ہمیں بہت یعنی جسے کہتے ہیں نا ریلیجسلی ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ رائٹ۔ سو نمبر جو ہیں وہ تھوڑے بہت کم اگر ہو بھی رہے ہیں تو احتیاط کی ضرورت ابھی بھی ہے، خطرہ ابھی بھی موجود ہے، اور خطرے کے ریفرنس سے ہی جو ہمیں اگلا سوال ہے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ بیمار ہونے کی صورت میں کتنا پریپیئرڈ ہے سسٹم ان کے لیے۔ وہ مختلف طرح کی رائے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں انہیں اور پڑھنے کو۔ سو تھوڑا سا بتائیے کہ سسٹم کو کیسے پریپیئرڈنیس میں آپ دیکھتے ہیں؟ ہماری جو حکمت عملی ہے جی، یہ اس کا دوسرا اہم جزو ہے۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا وہ ہے جس کا میں نے جواب دے دیا ابھی آپ کو، کہ ہم نے بیماری کے پھیلاؤ کو ابھی بھی کیسے روکنا ہے، اس کے لیے SOPs پہ عمل اور اس کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی۔
اب یہ ہے کہ اگلا کویشچن یہ ہے کہ جو لوگ شدید بیمار ہو جائیں گے، کیا ان کی دیکھ بھال کے لیے ہمارے جو ہسپتال ہیں، اور خاص طور پہ جو سرکاری ہسپتال ہیں، ان کی یہ استعداد ہے اور وہ ان کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس حوالے سے ہماری پچھلے کئی ہفتوں سے NCOC کے اندر، NCOC از نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، NCOC کے اندر اس کے اوپر ہم نے کئی گھنٹے صرف کیے ہیں، بڑی پلاننگ کی ہے، اور اپنی جو ہمارا تخمینے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ایک صوبوں کے ساتھ مل کے پلاننگ کی ہے کہ ان ہسپتالوں میں، کہ جن ہسپتالوں میں کورونا مریضوں کا علاج ہو رہا ہے کرٹیکل کیئر کے حوالے سے، ان کو کیسے ہم امپروو کر سکتے ہیں اور ان میں کیسے ان کی استعداد جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں، ان کی کیپیسٹی کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ یہاں ایک چیز سمجھنی بہت ضروری ہے، ہم جب اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں یا اس کے بارے میں تجزیے کرتے ہیں تو یہ وفاقی حکومت ہے جو کہ سوچ رہی ہے پورے پاکستان کے بارے میں اور بشمول اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری۔ لیکن 18ویں ترمیم کے بعد ایکچولی ہیلتھ کی جو تمام تر ذمہ داری ہے وہ تو صوبوں کی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور صوبے اپنے تئیں ان تخمینوں کو سامنے رکھتے ہوئے خود بھی بڑا کام کر رہے ہیں، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے وہ KP ہے، چاہے وہ سندھ ہے، اور چاہے وہ بلوچستان ہے۔ تو لیکن ان کی جو کاوشیں ہیں ان کو ٹاپ اپ کرنے کے لیے یا ان کے اوپر مزید تقویت ان کو دینے کے لیے، ان کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے ہم نے وفاقی سطح پہ کئی ہفتے لگا کے، لٹرلی کئی ہفتے لگا کے اس کی پلاننگ کی ہے۔ اس پلاننگ کا لب لباب یہ ہے کہ ہم نے چونکہ اب تک ہمیں کافی اب تجربہ بھی ہو گیا ہے کہ کس قسم کی سہولیات جو ہیں ہسپتالوں کے اندر جو شدید علیل مریض ہیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ اب پتہ ہے کہ ایکچولی ہمیں مزید بیڈز کی ضرورت ہے، مزید آکسیجن کی ضرورت ہے، مزید ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے، یعنی ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس۔ ہمیں بائی پیپس اور سی پیپ جو وینٹیلیٹر ہیں ان کی ضرورت ہے، اور جو انٹیوبیشن کے لیے وینٹیلیٹرز یوز ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہے، اور ان کے ساتھ بہت ساری منسلک چیزیں ہوتی ہیں، ایکوپمنٹ ہوتا ہے جس کی ضرورت۔ تو ان تمام چیزوں کی پیکیجنگ کرتے ہوئے 30 جون تک ہم انشاءاللہ تعالی تمام صوبوں میں 1000 سے زیادہ جو یہ پورا جو پیکیج ہے، ایک بیڈ اور اس کے ساتھ یہ تمام لوازمات، وہ ہم مکمل کر پائیں گے جون کے آخر تک، جس کا مطلب یہ ہے اگلے کچھ دنوں کے اندر، ٹھیک۔ اور اس پہ بے تحاشا اس وقت کام ہو رہا ہے، اور اسی طرح جولائی کے آخر تک ہم مزید 1100 بیڈز جو ہیں وہ پروونسز کو دے چکے ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو پلاننگ ہے، میں دوبارہ دہراتا ہوں، یہ پلاننگ صرف ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے نہیں کی، یہ ہم نے صوبوں سے ان کی ضروریات مانگی ہیں، کیونکہ وہ بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ آلریڈی اپنے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کیا کچھ کر چکے تھے، اور اس میں مزید کیا گنجائش محسوس کرتے تھے کہ اس کو مزید تقویت دی جائے۔ یہ بہت بڑا کام ہے۔ اگر میں آپ کو صرف اسلام آباد کی مثال دوں تو اسلام آباد میں ہم نے پچھلے ایک ہفتے کے اندر تقریباً 200 اس طرح کے بیڈز کا اضافہ کیا، اور اس وقت میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ پورے پاکستان میں جو اس وقت وینٹیلیٹرز مختص کیے گئے ہیں کووڈ پیشنٹس کے لیے، اس وقت ایز وی اسپیک، آج کے دن ان کا صرف 37% یوز ہو رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں 67% نہیں 63% ابھی بھی فارغ ہے، ٹھیک۔ تو ہمیں اس میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وینٹیلیٹر سے زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہے،
اور ہائی فلو آکسیجن کی ضرورت ہے، تو اس پہ ہماری پھر اب زیادہ توجہ ہوگی. ٹھیک بات. اللہ رحم کرے جی، انشاءاللہ تعالیٰ انسان تو کوشش ہی کر سکتا ہے. ہماری کوشش انشاءاللہ تعالیٰ رنگ لائے گی، اور انشاءاللہ پاکستان میں لوگوں کو جو کووڈ کی بیماری کی وجہ سے شدید بیمار ہوں گے اور اسپتالوں میں ان کو جانا پڑے گا، ان کو انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آنے دیں گے. ویری گڈ. آئی تھنک بڑی تفصیل سے آپ نے یہ بتایا، اور یہ ہمیں اگلے سوال کی طرف بھی لے جا رہا ہے. جب بھی مریضوں اور ان کے علاج کی سہولیات کا ذکر ہوتا ہے تو ایک دم سے ہاسپٹل آکسیجنیشن اور وینٹیلیٹرز کی بات آ جاتی ہے، جس سے لوگ گھبراتے بھی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہر بیمار ہونے والا الٹیمیٹلی وینٹیلیٹر پہ جائے گا. سو تھوڑا سا یہ سوال ہے، ناظرین ہمارے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کرونا کے مریض کو اپنی علامات پہ کیسے نظر رکھنی چاہیے اور کس وقت اس کو واقعی خوف زدہ ہونا چاہیے. ہاں، یہ اچھا سوال ہے آپ کا، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ تھوڑی سی بات ہونی چاہیے. دیکھیں، پاکستان میں کرونا وائرس کافی تیزی سے پھیلا. جب ہم کہتے ہیں کہ مطلب آج جو 19% ہے ہمارا پازیٹیوٹی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بازار میں کھڑے ہو کے بالکل ایک بغیر کسی ترتیب کے 100 بندے اگر پک کر لیں تو ممکن ہے کہ ان سب 100 کے ٹیسٹ کریں تو ممکن ہے کہ ان میں سے 19-20 لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کافی بڑی شرح ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب پتہ کیسے لگے کہ آپ کو کہیں کرونا وائرس نہ ہو گیا ہو؟ ایک تو بڑی یعنی عام فہم ہے نا کہ آپ کو اس کی علامات شروع ہو جائیں. علامات کیا ہیں؟ بخار، جسم میں درد، کھانسی، سانس لینے میں تکلیف. ان میں سے کوئی ایک یا اس کا کوئی کمبینیشن اگر آپ کو ہو رہا ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کے جاننے والوں میں کوئی شخص ریسنٹلی پازیٹیو ہو گیا اور آپ کو یہ لگا ہے کہ آپ کا ان سے رابطہ رہا پچھلے دنوں میں، اور پھر آپ کو چاہے ابھی کوئی سمٹم نہیں بھی ہے، تو میرا خیال ہے آپ کو ٹیسٹ کروانا چاہیے. ٹھیک بات. اور اپنے آپ کو علیحدہ کرنا چاہیے، اور اس وقت تک علیحدہ رکھنا چاہیے کہ جب تک آپ کے ٹیسٹ کی رپورٹ نہ آ جائے. اس کو ہم کہتے ہیں کانٹیکٹ، یعنی کہ آپ ایسے شخص کے کانٹیکٹ رہے ہیں یا اس سے منسلک رہے ہیں کہ جو مثبت ہو گیا یا اس کا کرونا وائرس پازیٹیو ہو گیا. تو اس لیے یہ ایک بڑا یعنی لاجیکل چیز ہے، منطقی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص پازیٹیو ہوا ہے تو اس کے جو کانٹیکٹس ہیں وہ سسپیکٹڈ ہے. وہ سسپیکٹڈ ہے اس وقت تک جب تک یہ پروو نہ ہو جائے کہ وہ نیگیٹیو ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے. اور ہماری جو TTQ اسٹریٹجی ہے، ٹریسنگ، ٹیسٹنگ اینڈ کوارنٹائن، وہ اسی اصول کے اوپر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس گھر میں ایک پازیٹیو کیس ہے، اور آپ کو پھر یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ 7-8 لوگ تو بڑا ان کا ملنا جلنا ہے اس سے ساتھ، وہ کانٹیکٹس ہیں اس کے، ان میں سمٹم ہیں یا نہیں ہیں، ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے. اور ان میں پھر جو آپ کو پازیٹیو ملے ان کو بھی آئسولیٹ کر دیں، اور جو نیگیٹو ملے ان کو آپ چھوڑ دیں. لیکن یہ جو بات ہے، اس میں ایک اور چیز میں بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کو کوئی سائن سمٹم نہ ہو اور آپ پازیٹیو بھی ہو جائیں، جس کو ہم ایسمپٹومیٹک کہتے ہیں. یہ بالکل ممکن ہے. ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوتی لیکن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ کانٹیکٹ بھی ہیں، آپ کانٹیکٹ ہیں کسی ایسے شخص کے جو پازیٹیو ہو گیا، تو پھر اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو سائن سمٹمز ہوں گے تو آپ چیک کرائیں گے. یہ میں اصل میں بات کروں. ٹھیک رائٹ. اور یہ جو سمٹمز والے لوگ ہیں جن کے ٹیسٹس ہوتے ہیں، جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے
وہ گھر پہ رہ کے اپنے آپ کو ٹریٹ کر سکتی ہے. وینٹیلیٹرز والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, لیکن چونکہ وہ اہم ہے اس لیے اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے, اس سے یہ مطلب لینا چاہیے. اچھا ہماری اب آپ نے یہ بات کی ہے تو مجھے تھوڑی سی اس پہ بات کر لینے دیں, اگر آپ اجازت دیں تو. 100 بندوں کو اگر پازیٹیو ہوتا ہے تو ان میں سے 85 لوگ جو ہیں ان کو تو کسی قسم کی کوئی علاج کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی ان کو چھوٹا موٹا سائنس سر درد ہوا تو گولی کھا لی, بخار ہوا تو آپ نے پیراسٹامول لے, بس اس حد تک, اور وہ ریکور ہو جاتے. پاکستان میں 40% لوگ ریکور ہو رہے ہیں مکمل طور پہ جو پازیٹیو ہوتے ہیں, 40%. ٹھیک ہے جی. باقی رہ گئے آپ کے 15%. ان 15% میں سے 10% جو ہیں ان کو سائن سمٹمز ہوتے ہیں, لیکن ایسے سائن سمٹمز ہوتے ہیں کہ ان میں سے کچھ کوئی داخلے کی ضرورت پڑتی ہے ہسپتال میں. باقی گھروں میں بھی رہ لیں, معمولی ان کو سائن سمٹمز ہوئیں گے, اور اس کی دوائی شوائی کھائیں, اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھیں, احتیاط کریں, ٹھیک ہو جائیں گے. آخری جو 5% ہیں یہ شدید بیمار ہوتے ہیں, ان کو ہسپتال میں داخلے کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان میں یہ 5% سے بھی کم ہے, یہ گلوبل فگر ہے 5%, پاکستان میں یہ 5% سے بھی کم ہے, اور ان کے وہ ہے کریٹیکل کیئر. تو یہ تصویر ذہن میں رکھنی چاہیے. بالکل, اور یہ بہت اہم ہے. اچھا, ہماری گفتگو کے دوران ہی آپ نے ماسک پہنا ہوا تھا, پھر آپ نے ماسک اتار بھی دیا, اب آپ نے دوبارہ ماسک پہنا ہوا بھی ہے. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو ڈسٹینس کا اتنا اندازہ ظاہر نہیں ہے جتنے ڈسٹینس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے ذہن میں نیچرلی یہ سوال ہے کہ کبھی لوگ ماسک پہنتے ہیں اور کبھی نہیں پہنتے, تو ماسک کے بارے میں ایگزیکٹ کیا ہدایات ہیں, تو وہ ذرا تھوڑی سی مختصراً بتا دیجیے. اچھا, مجھے معلوم ہے کہ میرا انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہے اور مجھے بہت محتاط ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, لیکن میں نے جو یہ اتارا اور پہنا, یہ میں نے اس چیز کی بھی نشاندہی کی ہے کہ عام زندگی میں لوگ کرتے کیا ہیں. میں اگر بہت ایکٹنگ کرنا چاہوں تو بالکل مجھے اتارنا ہی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ میرا انٹرویو ریکارڈ ہو رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا جو عام رویے ہوتے ہیں, جو آپ کی ضرورتیں ہوتی ہیں, ان کو اپنے ساتھ ساتھ چلانا ہوتا ہے, اور اس میں کامن سینس بڑی امپورٹنٹ ہے. تو میں اصل میں جب یہ انٹرویو شروع ہوا تو چائے پی رہا تھا, ٹھیک ہے, اور مجھے یہ پتا تھا کہ آپ نے تو پہنا ہوا ہے نا ماسک, ٹھیک ہے, اور باقی بھی جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ریکارڈنگ کر رہے ہیں انہوں نے بھی پہنے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا میں اپنی چائے مکمل کر لوں تو اس کے بعد پھر پہن لوں گا. تو مطلب اس میں کوئی ایسی بہت زیادہ خطرے والی بات نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. سو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی وقت میں اپنا ماسک اتار کے چائے پی سکتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب اپنا ماسک جو ہے مسلسل پہنے رکھ سکتے ہیں. اچھا, لیکن اب چونکہ اس پہ بات ہو ہی رہی ہے تو ہمارے درمیان جو فاصلہ ہے نا, ویسے یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ فاصلہ جو ہے ہمارے درمیان کم از کم 6 فٹ کا ہونا چاہیے. لیکن اگین ریالٹی یہ ہے کہ ٹی وی اسٹوڈیوز کے اندر, میٹنگز کے اندر, گھروں کے اندر, آفیسز کے اندر ہر وقت لوگ 6 فٹ نہیں رکھ سکتے. لیکن اگر ذہن میں رہے یہ بات, اور جب بھی یہ ذہن میں بات آ جائے تو بندہ 2 قدم پیچھے ہو جاتا ہے. بالکل. اچھا, ایک اور بات کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ نہیں ہے آپ لوگوں کے درمیان, تو پھر تو ماسک پہننا انتہائی ضروری ہے نا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا. تو وہ چونکہ آپ نے پہنا ہوا تھا تو پھر میں نے نہیں پہنا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں فاصلہ اور ماسک ان دونوں پہ عمل کرنا چاہیے, ملحوظ رکھنا چاہیے. اچھا, پچھلے سیشن میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ذکر ہوا تھا کہ لوگوں میں اس بارے میں بڑا خوف ہے, یا ان کے اندر یہ افواہ ہے یا تشویش ہے کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں کرونا سے, ان کی میت ہاسپٹلز رکھ لیتے ہیں اور وہی اس کی تدفین کرتے ہیں. آپ نے اس کو تھوڑا سا ذکر کیا تھا, اس کے بارے میں مزید اخبارات میں اور میڈیا میں ایکسپلینیشنز رہی ہیں, لیکن ہمارے سوالات سے لگتا ہے کہ ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں یہ ایک تشویش ہے. سو تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کلیریفائی کر دیجیے. ہاں ٹھیک ہے, بالکل یہ امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ یہ بڑا لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اور اچھا, شروع میں جب کرونا وائرس کی بیماری پھیلی تو بہت ساری چیزیں پتہ نہیں تھیں. ہمیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میت جو ہوتی ہے, جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے, اس سے وہ کتنی خطرناک ہے.
لیکن جیسے جیسے ہم آگے چلتے گئے اور ان چیزوں پہ تحقیق ہوتی رہی تو پتہ یہ لگا کہ ایکچولی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے وہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی ہم شروع میں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، تو جو ہم نے سب سے پہلے اپنی گائیڈ لائنز بنائی وہ بڑی سخت تھیں اور اس سے لوگوں کو بڑی مصیبتیں بھی پڑی اس کی وجہ سے. وہ جنازوں میں نہیں جا سکتے تھے، میت کو نہلا نہیں سکتے تھے، اور وہ جنازہ جو ہے اس میں نہ جانا ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اپنے کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جائے اور آپ جا نہ سکیں وہاں پہ. لیکن جیسے جیسے ہمارے پاس یہ ایویڈنس آتا گیا تو پھر ہم نے اپنی گائیڈ لائنز بدل لیں. اب جو ہماری جو کیا کہتے ہیں تازہ ترین جو گائیڈ لائنز ہیں تدفین کے بارے میں، وہ انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی ہماری covid.gov.pk پہ پڑھی ہیں، جو ہماری ویب سائٹ ہے، پلیٹ فارم ہے ہمارا. اور اس کے اندر بنیادی طور پہ اگر میں آپ کو 2 جملوں میں بتا دوں وہ گائیڈ لائن، تو وہ ایکچولی یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی کہ ماسک پہنیں، احتیاط کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، ان تمام اصولوں کو اپناتے ہوئے آپ نارملی اپنی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. ڈیڈ باڈی کو ٹچ نہ کریں، اس کو چھوئیں نہیں، ماسک پہنیں سارے لوگ، اور اس کو نہلائیں بھی بڑی احتیاط سے، کفن بھی پہنائیں بڑی احتیاط سے. جنازے پہ کم لوگ جائیں لیکن جائیں، قبر میں اتاریں بڑی احتیاط سے اور ان کو دفنا دیں. تو نارمل جنازہ میں جو چیزیں ہوتی ہیں تدفین کے حوالے سے وہ ساری کریں، لیکن ذرا ضرورت سے زیادہ احتیاط کر لیں. سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے، ماسک کے حوالے سے. جو نہلانے والے لوگ ہیں وہ دستانے پہن لیں، وہ ربڑ کے بوٹ پہن لیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ گون پہن لیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ اپنے بچاؤ کا موقع ملے کہ اگر کوئی مہین سا بھی اگر امکان ہے تو وہ ختم ہو جائے بیماری کے پھیلاؤ کا. لیکن ادروائز کوئی اس میں کوئی زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی اگر ہے اب تو وہ دور ہو جانی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سوالات بے شمار ہیں لیکن کچھ سوال جو ہیں ان کے بارے میں زیادہ انٹرسٹ ہے. ہمارے نمبر آف جو حاضرین ہیں، آمنہ ہیں، فاطمہ ہیں، اکمل خان صاحب ہیں، ان سب کا سوال اس بارے میں ہے کہ لاک ڈاؤن جس کا اب ذکر ہو رہا ہے اس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ جن لوگوں کے ٹیسٹ پازیٹیو آتے ہیں گورنمنٹ ان کے گھر کو بالکل بند کر دیتی ہے. یہ سوال اس وجہ سے بھی ہے کہ لوگ اس پہ خوف زدہ ہیں اور پھر وہ ٹیسٹ کروانے نہیں جاتے. تو لاک ڈاؤن کی ڈیوریشن اور یہ بات کہ کیا گھروں کو لاک کر دیا جاتا ہے اس پہ ذرا بتا دیجیے. شکریہ اس سوال کا فاطمہ، آمنہ اور اکمل، اور آپ کی دلچسپی کا بھی شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اب ہم نے لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی یا حکمت عملی اختیار کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں زیادہ پیشنٹس نظر آئے تو اس علاقے کو ہم صرف بند کریں اور باقی علاقے کھلے رہیں تاکہ زندگی کا نظام، لوگوں کے روزگار اور معیشت کا پہیہ چلتا رہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، کچھ عرصے کے لیے کچھ علاقوں میں یہ حکمت عملی اپنائی گئی کہ اگر ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ کوئی ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے تو ان کے پیچھے پڑ جاتی تھی انتظامیہ، اور ان کو پکڑو، ان کو آئسولیشن اسپتال میں لے کر جاؤ، ان کے فارم بھرو، ان کے اوپر پہرے دو اور مطلب سختی کرو. یہ اب مکمل طور پہ تبدیل ہو چکا ہے اور ابھی قطعاً اس قسم کی پالیسی نہیں ہے کہ اس سلسلے میں کسی قسم کی سختی کی جائے. اگر مریض جو ہے یا جس کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے اگر اس کو کوئی سمٹم نہیں ہے تو اس کو گھر میں رہنا چاہیے.
اور گھر میں اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا چاہیے. ایون اگر کوئی چھوٹے موٹے سمٹمز ہیں بھی تو گھر میں رہنا چاہیے تا وقت کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے کہ سانس ہی نہیں لیا جا رہا یا بہت زیادہ بخار ہو گیا ہے یا دونوں ہو گئے ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے, اسپتال میں جانا چاہیے. لیکن یہ جو ہے نا پالیسی کورشن کی اور سختی کی, اس سے بڑا نقصان ہوا ہے. اور پنجاب میں خاص طور پہ اس کے اوپر کافی زیادہ عمل ہوتا رہا ہے اور بڑی یعنی پھر انگیجمنٹ ہم نے کی پنجاب کے پالیسی میکرز کے ساتھ, اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی یہ جو پالیسی تھی اس کو تبدیل کیا. اب ایسی قطعاً کوئی پالیسی نہیں ہے. رائٹ. سو آئی تھنک سوالات کی لائن ابھی بھی ہے. ایک آدھ اور سوال لے لیتے ہیں. بہت زیادہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو نئی دوائیں نئی تھراپیز آتی ہیں جن کے بارے میں کنفیوژن بھی ہوتا ہے کہ وہ ہیں بھی علاج اور وہ نہیں بھی ہیں, تو اس کے بارے میں ہمارے جو ناظرین ہیں یا سٹیزنز ہیں, شہری ہیں پاکستان کے, وہ کیسے فیصلہ کریں؟ کچھ اس پہ گائیڈ کر دیجیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو خود فیصلہ کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. کسی کو کوئی فیصلہ نہیں کرنا اس سلسلے میں, یہ ڈاکٹر نے فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ ابھی تک کرونا وائرس کی کوئی ایسی مؤثر دوا مخصوص دریافت نہیں ہوئی کہ جو اس کا تیر بہدف نسخہ ہو. جو ادویات بہرحال ہیں ان میں ایک تو ہے ٹوسیلوزیومیب جس کو ٹریڈ نیم جس کا ہے ایکٹمیرا, دوسری ہے ریمڈیسیویر, تیسری ہے ڈیکسامیتھازون, چوتھا ہے پلازما. تھوڑی تھوڑی میں مختصر سب کے بارے میں بات کروں. جی. لیکن اس سے بھی پہلے پلازما کے علاوہ یہ تینوں میڈیسنز جو ہیں یہ کرٹیکل پیشنٹس کے لیے ہیں. ایسے مریض کہ جن کو آکسیجن کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جو ہسپتال میں داخل ہیں یا وہ وینٹیلیٹر پہ ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے خود تو فیصلہ کرنا ہی نہیں نا, یہ تو آپ کے ہسپتال نے, ڈاکٹر نے, اسپیشلسٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب کون سی انجیکشن آپ کو دینی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری جو ہیں ادویات یہ جزوی اثر ہے ان کا, یعنی ایسا نہیں ہے کوئی ایسی دوائی نہیں, مطلب ہیپیٹائٹس سی ہے نا جو اس کی دوائی ہے, وہ اگر صحیح طریقے سے استعمال کی جائے تو وہ 100% آپ کو صحت مند کر دیتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے ان میں سے کسی دوائی کے اندر بھی. ٹھیک ہے, کرونا وائرس کے لیے تو کوئی 30% تک کسی کے بارے میں پتہ لگا کہ یہ 30% فائدہ دیتی ہے, کسی کے بارے میں پتہ لگا کہ 40% فائدہ دیتی ہے. لیکن یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے. جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے. پاکستان میں حکومت نے ان دونوں ادویات کے بارے میں بڑا محتاط رویہ اپنایا, لیکن ساتھ ساتھ پھر ہم نے ان دونوں ادویات کو دستیاب بھی کیا, اور دستیاب اس طریقے سے کیا کہ وہ عام لوگ خود استعمال نہ کرنا شروع کر دیں. لہٰذا اس کو ہسپتالوں کے ساتھ پرسکرپشن کے ساتھ ماہر جو ہے طبی جو ماہر ہے, اسپیشلسٹ جو ہے, وہ اس کو دیکھے گا, علاج کرے گا. مہنگی ادویات ہیں, سوائے ڈیکسامیتھازون کے مہنگی ادویات. تو اس کے لیے بھی حکومت نے اسپیشل انتظام کیا ہے کہ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے اس کا بھی ہم بندوبست کر رہے ہیں تاکہ ان کو بھی یہ دوائی مل سکے. جہاں تک اب تعلق ہے ڈیکسامیتھازون کا, اچھا جو پہلی دونوں ادویات ہیں یہ اس وقت پاکستان میں نہیں بن رہی, لہٰذا ان کو درآمد کیا جاتا ہے. اور جو ڈیکسامیتھازون ہے, ڈیکسامیتھازون کے تقریباً 57 ہمارے پاس لوکل مینوفیکچررز ہیں. تو اس کی جو یہ جو بھی پچھلے دنوں وہ ہو گئی تھی نا شارٹیج سی, وہ میری عقل سے بالکل باہر ہے کہ وہ کیوں ہو گئی تھی. کیونکہ ایک تو وہ انجیکٹیبل ہے, دوسرے وہ وافر مقدار میں موجود ہے. تو اس کی شارٹیج اصل میں کچھ ہولڈرز نے کی کہ وہ اس کو ملک سے باہر لے جانا چاہتے تھے, اور وہ پکڑے بھی گئے ان میں سے کچھ, اور ہم نے اس کا اوپر کریک ڈاؤن بھی کیا. تو یہ بڑی سستی دوا ہے اور بڑی مؤثر دوا ہے نسبتاً.
अब आ जाते हैं प्लाज्मा की तरफ। लिहाजा मैं ये डेक्सामेथासोन की भी दस्तयाबी का मसला नहीं है, मैं इसकी हर दूसरे दिन कौमी सतह पे इसकी स्टॉक टेकिंग करवा रहा हूँ, और मुझे सब पता है कि किसके पास कितनी दवाई पड़ी हुई है, और ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से ले सकते। प्लाज्मा के ऊपर बड़ी ही बदकिस्मती है कि जिस तरीके से लोगों ने इसको समझा और इसको इस्तेमाल किया और इसको बेचा। प्लाज्मा सबसे पहले ये खून का वो लिक्विड हिस्सा होता है कि जिसमें से सेल्स निकाल लिए जाते हैं, और ये जो लिक्विड हिस्सा होता है अगर किसी ऐसे शख्स का लिया जाए कि जिसको कोरोना वायरस की डिज़ीज़ हुई, 2 हफ्ते वो नेगेटिव रहा, तो उसके अंदर ये समझा जाता है कि उसके प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज़ होंगी, और वो प्लाज्मा अगर किसी बीमार शख्स को लगा दिया जाए तो समझा ये गया कि शायद उसकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है उसमें इजाफा हो जाएगा। लेकिन ये कि मैंने बड़ी सहूलत के साथ ये बात कह दी, ये इसमें बड़ी पेचीदगियाँ हैं। लिहाजा पाकिस्तान में हमने इस बात की इजाज़त तो दी कि इसका मुताला करना चाहिए, इसकी स्टडी करनी चाहिए, इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करना चाहिए। तो एक हमने क्लिनिकल ट्रायल की इजाज़त दी ताकि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में लोगों का प्लाज्मा लिया भी जाए और जिनको ज़रूरत है उनको दिया भी जाए, और फिर ये स्टडी किया जाए कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये स्टडी अभी जारी है, लेकिन लोगों ने इसको इस तरीके से ले लिया कि जैसे ये कोई ऐसा हतमी इलाज दरियाफ्त हो गया है कि अगर ये हमें ना मिला तो क़यामत आ जाएगी। और उस वजह से लोगों ने फिर वो डिमांड एंड सप्लाई ऐसी हुई कि लोगों ने फिर 10-10 लाख का भी अपना प्लाज्मा बेचा, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। अब हमने इसको भी कंट्रोल किया। राइट। सो अभी ये हतमी नहीं है, अभी ये मुतालियाती है। जैसे ये कोविड का जो पूरा पेंडेमिक है ये अभी चल रहा है, इसमें हम एज इट मूव्स तो हम इसमें सीख रहे हैं और हम इसमें अप्रोप्रिएट एक्शंस ले रहे हैं। ऐसे ही हमारे ये जो सेशंस हैं फेसबुक लाइव के, ये भी वक्त के साथ साथ चल रहे हैं। आज के सेशन के हम बिल्कुल इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरी सवाल ये कि बहुत सारे लोग जैसे आपने बताया कि रिकवर कर जाते हैं, मरीज़ बनते हैं लेकिन रिकवर कर जाते हैं, तो लोग ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि क्या उनको दोबारा इसके होने का ख़दशा होता है? अच्छा सवाल। बहुत कम, लेकिन होता है। री इन्फेक्शन जो है वो हो सकती है, लेकिन इंतहाई कम तादाद ऐसे लोगों की अभी तक देखी गई है कि जिनको री इन्फेक्शन हो। राइट। मेरा ये ख्याल है कि अगले हम अपने फेसबुक जो लाइव होगा ना, उसमें किसी ऐसे शख्स को लेकर आए कि जो हाल ही में जिसको कोरोना वायरस हुआ और वो उसमें और उसको साइन सिम्टम भी थे और वो फिर उसमें से रिकवर भी किया, तो फिर उनसे भी ज़रा बातचीत करनी चाहिए, उनके तजर्बात भी लोगों के सामने रखने चाहिए। जी, ये बहुत ही अच्छा आपको आइडिया दे रहा हूँ होगा। जी बिल्कुल। तो आई थिंक कि इस आइडिया के साथ फेसबुक के जो हमारे दोस्त हैं उनको भी हम इनवाइट करते हैं कि वो अपने कमेंट्स, अपने सवालात और अपनी तजावीज़ हमें लिख भेजें कमेंट्स के बॉक्स में। आज के सेशन में आप सबकी इन्वॉल्वमेंट बहुत एक्टिव रही है, हमें सवालात और कमेंट्स आते रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये शमूलियत जो है आने वाले वक्त के साथ और ज़्यादा बढ़ेगी और हम मिलजुल कर इस कोरोना की वबा को शिकस्त देंगे और फेसबुक और हमारे दोस्त जो हैं इसमें हमारा साथ देंगे। आप सबका शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। मैं अपना आखिरी पैगाम दे दूं जो मैं हमेशा दिया करता हूं। जी कि 5 चीज़ें हैं जिस पे पाकिस्तान के लोगों ने अमल करना है। अगर इस पे अमल कर लिया तो हमारा बेड़ा अच्छा पार हो जाएगा। पहली चीज़, मास्क पहने। दूसरी चीज़, 6 फुट का फासला रखें जब पुरहुजूम जगहों के ऊपर हों। तीसरी चीज़, हाथों की सफाई रखें, बार बार धोएं, 20 सेकंड तक धोएं, सही तरीके से धोएं। अपने बुज़ुर्गों की ख़ास हिफाजत करें घरों के अंदर, और जो बीमार लोग हैं घरों के अंदर उनकी ख़ास हिफाजत करें। ये 5 चीज़ें हैं और ये 5 चीज़ें इसी तरह हाथ उठा के 5 उंगलियों पे गिन के अपने इर्द गिर्द लोगों को भी बताएं और उनसे भी अमल करवाएं। शुक्रिया।
یاد دہانی کا شکریہ 5 اقدامات کے، آپ کے وقت کا شکریہ، اور حاضرین آپ کی موجودگی کا شکریہ۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ٹھیک ہے جی۔ زبردست۔